بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں وَلَا تَلْبِسُوا، یہ خلط ملط کرنا، مطلب لفظ کا آیت کا جو مقصد ہے یا جو مطلب ہے اس سے ہٹ کر بیان کرنا۔ آیت کریمہ کسی مقصد کے لیے، کسی حکم کے لیے نازل ہوئی ہے، اس آیت کریمہ کو اس کے اصل مقصد اور اصل مطلب سے ہٹا کر بیان کرنا۔ جس طرح کہ آج کل بھی ہے، رفع الیدین کے حوالے سے حدیث موجود ہے، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن کچھ علماء نے وہ احادیثیں جو صحیح مسلم میں ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تشہد کے حوالے سے ان کو بیان کیا ہے، تشہد کے باب کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تم اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ، گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ نہ ہلاؤ۔ اس حدیث کو اٹھا کے رفع الیدین میں لے گئے ہیں اور کہتے ہیں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو اصل چیز تھی وہ یہ تھا کہ اپنے نماز میں، تشہد میں بعض اوقات صحابہ کرام سلام کے ساتھ ہاتھ ہلاتے تھے، تو ان ہاتھوں سے منع کیا گیا تھا، لیکن اس حدیث کے اصل مقصد اور اصل مطلب سے اس کو ہٹا کر اس کو جا کر فٹ کیا گیا رفع الیدین کے حوالے سے، اور لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دور کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اصل مقصد اور اصل مطلب سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں الجھا دینا، یہ ہوتا ہے خلط ملط کرنا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم حق کو چھپاؤ۔ تو یہودی تو یہ کام کرتے ہی تھے، تورات کی آیات کو خلط ملط کرتے تھے، حق کو چھپا دیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ساری باتیں سچی تھی، تورات میں لکھی ہوئی تھیں، لیکن انہوں نے ان کو چھپا دیا، بتایا نہ۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پوچھا کرتے تھے اور وہ آگے سے جواب دیتے تھے یہ امیوں کا نبی ہے، یہ ہمارا پیغمبر نہیں ہے، یہ وہ پیغمبر نہیں جس کے ہم باتیں کرتے تھے، یہ تو امیوں کا پیغمبر ہے۔ اس طرح کی باتیں یہود جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے وہ کرتے تھے۔ تو بہرحال حق کو چھپانا ان کی عادت بن گئی تھی۔ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک یہودی تھا جس کا منہ کالا کیا ہوا تھا، اسے مارا ہوا تھا، اس کی حالت بری تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حالت کو دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ اس کو کوڑے لگے ہوئے ہیں، اور اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے بدکاری کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا کیا تمہارے ہاں بدکاری کی سزا یہ ہے؟ ہاکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، انہوں نے کہا بالکل جی، ہماری کتاب کے اندر یہی سزا ہے، ہماری کتاب کے اندر یہی سزا ہے کہ ہم جو ہے وہ زنا کی حد جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں کوڑے لگا کر۔ پاس سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا، یہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کذبتم ان فیہا الرجم، تم جھوٹ بولتے ہو، بے شک اس میں رجم کی آیات جو ہیں وہ موجود ہیں تورات کے اندر۔ تو فآتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ، یہودیوں نے تورات لائی، کھولا، فوضع احدہم یدہ علی آیت الرجم، رجم کی آیتوں پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے تورات کو ادھر ادھر سے جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فقرأ ما قبلہا وما بعدہا، فقال عبداللہ بن سلام کہنے لگے ادھر ادھر سے کیوں پڑھتے ہو، ارفع یدک، اپنا ہاتھ کو اٹھاؤ۔ فرفع یدہ فاذا فیہا آیت الرجم، ہاتھ کو اٹھایا تو وہاں آیت الرجم تھی۔ تو قالوا، نے کہا صدق یا محمد فیہا آیت الرجم، اے محمد آپ سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آیت رجم جو ہے وہ موجود ہے، آیت رجم اس میں ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہمارے ہاں جب کوئی امیر آدمی بدکاری کرتا تھا، زنا کرتا تھا، تو ہم اس کو سزا نہیں دیتے تھے، جب کوئی غریب کرتا تھا ہم سزا دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا، ہمارے مولویوں نے مل کر یہ مسئلہ بنا لیا کہ اب کسی کو بھی رجم نہیں کرنا بلکہ کوڑے لگانے ہیں اور منہ کالا کرنا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی اول ما احیا امرک اذا ما ماتوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میں اللہ کا وہ حکم زندہ کروں گا جس کو تم نے فوت کر دیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رجم کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہاں ہے وہ حق کو چھپایا، حق کیا تھا؟ رجم کرنا،
اس حدیث میں، لیکن تورات کے اندر رجم کی آیات موجود تھی، انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ انہوں نے کیا کیا، وہ اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی قیمت لے لیں، تو دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے ثمنا قلیلا ویشترون بہ ثمنا قلیلا، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ آیتوں کو بیچتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیم، انہیں پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بہرحال آج بھی ہمارے اس معاشرے میں حق کو چھپایا جاتا ہے۔ اس میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ آدمی کو پتہ ہے وہ بتاتا نہیں ہے، علم میں بخیلی کرنے والا، جان بوجھ کر نہ جاننے کا ایکٹنگ کرنے والا، لوگوں کو پتہ ہے اسے سارا، لیکن لوگوں کو حق بتلاتا نہیں ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ آ جاتا ہے، جان بوجھ کر علم کو آگے نہ پہنچانا، کہ کوئی مجھ سے سینئر نہ ہو جائے۔ آدمی کو کوئی بھی ہنر آتا ہے وہ دوسرے کو بتا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر علم کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سئل عن علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامۃ بلجام من النار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو کسی مسئلے کے بارے میں پتہ ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ بتلاتا نہیں ہے، کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کا لگام جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔ تو بہرحال آج بہت سے مواقع پہ حق کو چھپا لیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو بڑے بڑے علماء ہیں جن کو پتہ ہے نماز کے مسائل کے حوالے سے اور بہت سارے مسائل، بالکل صحیح احادیث ہیں، لیکن وہ چھپا جاتے ہیں، چونکہ ان کا مذہب وہ جس گروپ کے ہیں، جس مذہب کے ہیں، وہ جس فرقے کے ہیں، وہ ان کو اجازت نہیں دیتا، وہ اپنے امام کی بات کو مانتے ہیں۔ تو اسی بنا پر انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن کی یا احادیث، صحیح احادیث کو، ان کے صحیح مطلب کو چھپا لیا اور لوگوں کو دوسری چیزوں کے اندر جو ہے وہ الجھا دیا۔ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ کام بہت زیادہ عام ہے، حق کو چھپا لیا۔ سوشل میڈیا میں تو خلط ملط ہوتا ہی بہت زیادہ ہے، یہ جو ہے نا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یہ خلط ملط، یہ سوشل میڈیا پہ عام ہو چکا ہے۔ ہر بات کے نیچے فرمان علی لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آگے پھیلائیں، اس کو آگے شیئر کریں۔ اب تحقیق کوئی نہیں کرتا کہ یہ فرمان علی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، تحقیق کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے بھی اس کو آگے شیئر کر دیں، اور لوگ پھر اس کو آگے شیئر کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام اس بارے میں بڑے محتاط تھے، وہ ہر بات سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلاتے تھے، بلکہ پوری تحقیق کرتے تھے، کسی بھی چیز کو خلط ملط نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے انسان کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، جو بھی بات سوشل میڈیا پہ آئے پہلے اس کی تحقیق کریں، اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جا کر لوگوں کو وہ احادیث یا وہ فرمان جو ہے وہ سنائیں۔ تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، نہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرو، یعنی جو جس مقصد کے لیے آیت تھی اسی مقصد کے لیے بیان کرو، اس کے مقصد سے ہٹا کر لوگوں کو دوسری چیزوں میں نہ الجھاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، نہ حق کو چھپاؤ، صحیح احادیث ہیں ان کو چھپاؤ نہ، لوگوں کو بیان کرو، لوگوں کو بتلاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔